السلام علیکم۔ کتاب سٹوری چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اتنی ذلت تکلیف سے میری آنکھیں بھر آئیں۔ میرا سانس سینے میں بند ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کچھ چھوٹی عمر اور پھر اچانک پڑنے والی افتاد نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ میں بدحواسی کا شکار ہو گئی۔ غم اور غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے بمشکل لب دبائے کھڑی تھی۔ میرا صبر جواب دے رہا تھا۔ میں آنسو بہاتی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا ذہن بالکل خالی سلیٹ کی مانند ہو رہا تھا۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا اس کے بالکل الٹ ہوا تھا، اور جو ہوا تھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں بری طرح سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ میں ایک دم سے آسمان سے زمین پر آ گری۔ میں پاگل ہو رہی تھی۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت بالکل مفقود ہو چکی تھی۔ سامنے کھڑے بندے کی آنکھوں میں دکھتی بے یقینی اور غصہ میری بے چینی کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ میرا پورا وجود سلگ رہا تھا، مگر پھر میرا غصہ اور انتقام اس سب پر حاوی ہو گیا۔ مجھے کچھ اور سجھائی تو نہ دیا۔ میں نے ایک دم سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور زور زور سے رونے لگی۔ میرے بھائی کو اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ بری طرح سے بوکھلا گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ سب کیا کر رہی ہوں۔ میرے بھائی کا پارا چڑھ گیا اور اس نے مجھ پر پھر سے ہاتھ اٹھایا۔ زناٹے دار تھپڑ میری گال پر لال نشان چھوڑ گیا تھا، اور اسی وقت امی ابو کمرے میں داخل ہوئے۔ آدھی رات کو میرا چیخنا چلانا انہیں پریشان کر گیا تھا۔ امی پریشانی سے آگے بڑھی اور بولی، کیا ہوا فضا، تم رو کیوں رہی ہو میری بچی؟ اور یہ تمہارے گال پر نشان کیسا؟ تابڑ توڑ مجھ سے سوال کرتے ہوئے میری ماں نے سوالیہ نظروں سے بھائی کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ بھائی کچھ بولتا، میں نے ایک دم سے چیخ کر کہا، پوچھیں اپنے بیٹے سے یہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ کیا آپ کے بیٹے نے؟ اور میں تو جیتے جی مر گئی ہوں۔ اب کبھی بھی سر اٹھا کر جی نہیں پاؤں گی۔ مجھ سے میری معصومیت ہی چھین لی ہے۔ میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میرے ماں باپ پریشانی سے میرا منہ دیکھ رہے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کہہ رہی تھی۔ میرا بھائی ہکا بکا منہ کھولے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے اس کو میری بات کی سمجھ آئی تو اس کا منہ غصے سے لال ہو گیا، اور وہ چیل کی طرح مجھ پر جھپٹا اور کہنے لگا، تمہارا تو میں قتل کر دوں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم ایسی نکلو گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور تم خود کیا اپنی جان لوگی؟ آج میں ہی تمہیں مار دوں گا۔ وہ مجھے مارنے کو لپکا تو میرا باپ جیسے ہوش میں آیا، میرے بھائی کو پرے دھکا دیا اور درستی سے بولے، خبردار میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو پہلے مجھے اس سے پوچھ لینے دو، آخر تم نے کیا کیا ہے۔ ابو شدید غصے میں تھے۔ ان کے غصے سے تو ویسے بھی بھائی کی جان جاتی تھی۔ وہ اس وقت بھی سہم کر بولے، ابو میری بات تو سنیں، یہ غلط۔ خاموش رہو، ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ ابو نے بھائی کی بات کاٹ کر کہا تھا، اور پھر میری طرف مڑ کر بولے، ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ تو میں نے روتے ہوئے بولی، بھائی میری عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پانی کا بول کر اپنے کمرے میں بلایا، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جب میں نے ان کو روکنا چاہا تو انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں خوفزدہ ہو گئی تھی، اسی لیے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میرا رونا بدستور جاری تھا۔ میری بات سننے کی دیر تھی، میری ماں دل تھام کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے، جبکہ ابو کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نتاؤ میرے بھائی کو مارنا شروع کر دیا۔ ابو بھائی کو مارتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی گالیاں بھی دے رہے تھے، تو ایک لمحے کو میرا دل کانپا تھا۔ مجھ سے بھائی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے ابو کو روکنا چاہا، مگر میرے جسم میں ذرا بھی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ میں کھڑی بھائی کو خاموشی سے پٹتا دیکھ رہی تھی۔ پھر جب ابو بھائی کو مار مار کر تھک گئے اور ایک طرف بیٹھ کر ہانپنے لگے تو بھائی اٹھے، منہ سے نکلتا ہوا خون صاف کیا اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ روتے ہوئے بولے، میں اب یہاں ایک منٹ بھی رکوں گا نہیں۔ بھول جائیں آپ لوگ کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی تھا۔ مر گیا میں آپ سب کے لیے، اور جس دن حقیقت کھلے گی
उस रोज़ आप सब बहुत पछताएंगे। लाजमी नहीं होता कि हर बार बेटा ही बुरा और गलत हो, मगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी। संभाल कर रखें अपनी इस बदकिरदार बेटी को और नज़र रखना इस पर, वरना कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी आप लोगों को। ये कहकर मेरा भाई घर से निकलता चला गया और इसके इस इकदाम पर मेरी रूह लरस कर रह गई थी। सब कुछ उलट हो रहा था। जो मैंने प्लानिंग की थी, कुछ भी इसके मुताबिक नहीं हुआ था, बल्कि सब गड़बड़ हो गई थी। मेरा दिल बैठता जा रहा था और ये यकीनन मेरी कम उम्र की नादानी थी। मैं तो कुछ और ही समझे बैठी थी, मगर मेरी बेवकूफ़ी ने सब बर्बाद कर दिया था। भाई घर छोड़कर जा चुका था। मेरे माँ बाप निढाल बैठे हुए थे और इनको इस तरह से बिखरा हुआ देखकर मेरा शर्मिंदगी से सर झुक गया। मुझे एकदम से एहसास हुआ था, अनजाने में बहुत गलत कर बैठी हूँ मैं। मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। 3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मेरे माँ बाप गम से बेहाल मेरे पास बैठे हुए थे। वो एकदम से बूढ़े हो गए थे। उनके झुके सर और झुके कंधे देखकर मेरे दिल में तकलीफ से टीसें उठने लगी। अपनी बेवकूफ़ी और जज्बात के हाथों मजबूर होकर मैंने अपने वालिदैन के दिल दुख से भर दिए थे। मुझसे कितनी बड़ी खता हो गई थी। मेरी आंखों पर बंदी इश्क की पट्टी एकदम से उतरी तो मुझे एहसास होने लगा मैंने अपने माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और अपने घर का शिराजा बखेर दिया था। मैं हिचकियों से रो पड़ी। मुझे होश में आता देखकर मेरे माँ बाप तड़प कर मेरी तरफ लपके। इनका यूं तड़पना और मचलना देखकर मेरा दिल कट कर रह गया था। पिछले 3 दिन से वो किस अजियत में थे ये लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। उनको यही लगता होगा मैंने भाई की गलत हरकत का सदमा लिया है और नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। दरहकीकत मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से सदमा ले चुकी और मेरी एक गलती ने सब तहस नहस कर दिया था। मेरे माँ बाप बार बार मेरा माथा चूम रहे थे और मुझसे मेरी हालत पूछ रहे थे, मगर मेरी ज़ुबान को जैसे ताले लग गए। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। बोलती भी क्या, अल्फाज तो जैसे ख़त्म होकर रह गए थे। एकदम से मुझे अपना आप झूठा महसूस होने लगा। मेरी खामोशी पर मेरे वालिदैन बेचैन हो गए। उनको लग रहा था कि मैं अभी तक सदमे की कैफियत में हूँ। था भी ऐसा, मगर मेरा सदमा अलग नौइयत का था और इस बात से मेरे वालिदैन हरगिज़ नावाकिफ़ थे। वो अगर सच्चाई जान लेते तो इन पर कैसी क़यामत गुजरती। और यही बात सोच सोच कर मेरी हालत फिर से बिगड़ने लगी। तब डॉक्टर ने मुझे नशा आवर इंजेक्शन दे दिया। उनका कहना था कि मैं शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हूँ और मुझे सुकून की ज़रूरत है। फिर न जाने कितने रोज़ मुझे ऐसे ही नशा आवर दवाओं के ज़ेरे असर रखा गया। इसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आई तो घर बहुत सूना सूना लग रहा था। मुझे भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं धाड़े मार मार कर रो पड़ूं। मैं अपने कमरे में बंद हो गई थी और अभी तक अपने वालिदैन से ये पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई थी कि आया इस रात के बाद से भाई घर वापस आए भी थे या नहीं। ना ही मेरे वालिदैन ने मुझसे ऐसी कोई भी बात की थी। दुख और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल था। न जाने वो कहाँ था, किस हाल में था, किस सदमे के ज़ेरे असर था, क्योंकि इसकी बात का किसी ने यकीन नहीं किया था। सब ने उसे बेएतबार कर दिया था। अगर इंसान का कोई एतबार ना करे, ख़ासकर इसके वालिदैन, तब इंसान अंदर से टूट और बिखर जाता है। भाई के बारे में सोच सोच कर मैं मज़ीद परेशान हो रही थी। मैं 14 साल की थी और इतनी छोटी उम्र में मैं ज़िंदगी की इतनी संगीन गलती कर बैठी जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ था। मुझे अपने भाई से प्यार हो गया था, जो मुझसे 10 बरस बड़ा था और मुझसे बहुत प्यार करता था। भाई ने मुझे अपनी औलाद की तरह से पाला था। अपने माँ बाप से ज़्यादा मैं अपने भाई के करीब थी। अपने भाई की इतनी मोहब्बत और तवज्जो का मैंने ये सिला दिया था कि बालिग होते ही इस पर अपनी बुरी नीयत कर ली। शुरू में जब मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ तो मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। ये मुझे क्या हो रहा था? मैं अपने भाई से मोहब्बत किस तरह कर सकती थी? मैंने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर नादानी की मोहब्बत मुँह ज़ोर होती है।
جب میرا دل میرے قابو سے باہر ہوا تو میں نے اپنے بھائی پر ڈوری ڈالنے کی کوشش شروع کر دی اور اس کو اپنی طرف ورگلانا چاہا۔ پہلے تو بھائی میری حرکتوں کو سمجھ نہیں پائے تھے اور میرا بچپنا سمجھ کر میری الٹی سیدھی باتوں پر ہنس دیتے تھے، مگر جب جذبات سے بے قابو ہو کر میں نے کھلم کھلا الفاظ میں اپنے بھائی کو بتایا کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں اور اسے پانا چاہتی ہوں، تو میری بات سن کر میرے بھائی کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ پہلے تو حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے، پھر غصے سے بولے، خبردار، دوبارہ یہ فضول بکواس نہیں کرنا۔ جانے کس نے تمہارے دماغ میں یہ خناس بھر دیا ہے؟ تمہیں شرم بھی نہیں آ رہی؟ تم اپنے بڑے بھائی سے کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ چلی جاؤ میرے کمرے سے، اور آج کے بعد کوشش نہیں کرنا کہ تمہاری شکل مجھے دکھائی دے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صرف ایک تھپڑ سے تمہارا دماغ درست کر دوں گا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ تم کس قسم کی لڑکیوں کی صحبت میں اٹھتی بیٹھتی ہو جو ایسی بیہودہ بکواس بازی کر رہی ہو۔ دوبارہ ایسا سوچنا بھی مت۔ اپنے بھائی کی بات پر مجھ میں بھی ہمت آ گئی اور میں تڑپ کر بولی، کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میں پیاری نہیں ہوں؟ کیا آپ کو مجھ پر پیار نہیں آتا؟ اور ویسے بھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جو میں چاہتی ہوں ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا دل اس بات پر راضی کر لیں تو میں آپ کو بہت خوشی دوں گی اور آپ کو سچی محبت۔ بھائی کے تھپڑ نے میری بات بیچ میں ہی روک دی۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اور بولے، ایسا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں ایسا پسند کرتا ہوں، اور تمہارا جو دماغ خراب ہو رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ تم جوان ہو چکی ہو۔ میں کل ہی امی ابو سے بات کر کے تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اسی قابل ہو کہ اس گھر سے جلد رخصت ہو جاؤ۔ ابھی میں اپنے والدین کی وجہ سے دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری بکواس نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں اپنا ضبط کھو دوں گا۔ اتنی تضحیک پر میں غصے سے سرخ پڑ گئی تھی، اور تب میں نے بھائی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر آپ میری بات نہ مانیں اور میرا ساتھ نہ دیا تو میں آپ کے ساتھ بہت برا کروں گی، اور آپ کی نظروں کے سامنے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات رکھوں گی اور اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دوں گی۔ مجھے لگا تھا میری دھمکی سے بھائی ڈر جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ میری باتوں نے بھائی کو مزید غصہ دلایا اور انہوں نے مجھے بہت باتیں سنائیں اور اس کے بعد دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی، اور تب میں نے وہ سب کر ڈالا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اچانک سے چیخ چلا کر اپنے والدین کو بلا لیا اور اپنے بھائی پر بد کرداری کا الزام لگایا۔ یہ الزام سن کر میری بھائی کی آنکھوں میں شدید تکلیف آئی تھی، جو تب مجھے دکھائی نہیں دی، اور میں اپنی بات پر بدستور قائم رہی تھی۔ مجھے لگا تھا میرے ماں باپ یہ بات سن کر حالات کو سنبھال لیں گے اور جیسا میں چاہتی ہوں ویسا ہی کریں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ میرے باپ نے میرے بھائی کو بہت مارا اور بھائی غصے میں گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سب نے میرا دماغ سن کر دیا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی اور کئی روز ہسپتال میں رہنے کے بعد اب گھر لوٹی تھی۔ رہ کر مجھے اپنی نادانی پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں بے وقوف تھی اور اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اپنی محبت پر شرمندہ تھی، بلکہ میں آج بھی اپنی محبت پر اسی طرح سے قائم تھی۔ بھائی کو لگ رہا تھا کہ میں حرام اور ناجائز تعلق رکھنے کو کہہ رہی ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ حقیقت سے ناواقف تھے، جبکہ مجھے اپنے بارے میں سچائی پتہ تھی۔ میرا نام فضا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی منہ بولی بیٹی تھی۔ وہ میرے سگے والدین نہیں تھے، بلکہ میری امی اور میری سگی ماں آپس میں بہنیں تھیں۔ میری سگی ماں کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا تھا۔ جب دونوں کا عشق سر پر سوار ہو گیا تو انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہمارے ہاں شادیاں خاندانوں میں ہی کی جاتی تھیں، غیر خاندان میں لڑکی دینے کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ میری ماں کو معلوم تھا اس کی شادی کبھی بھی اس کی پسند سے نہیں ہو سکتی، لہٰذا گھر سے بھاگنے میں ہی بھلائی جانی، مگر یہ غلط قدم اٹھانے کے بعد ہی دونوں کو ہوش آیا۔ ایسی محبت کا حقیقی دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ جب انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم پڑنے لگا تو ان کی عقل ٹھکانے آئی اور ہوش آیا کہ نادانی میں بہت غلط قدم اٹھا چکے ہیں۔ لڑکی بھگانے پر میرے باپ کو میرے دھدیال والوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ دونوں ہی کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا،
नौबत फाको तक आ गई। मेरा बाप अमीर वालदेन का इकलौता बेटा था। अय्याशी में इसकी परवरिश हुई थी। ऐसे में जब इसको हालात की तंगी का सामना करना पड़ा तो इसका सारा नशा अड़ुंचू हो गया था और पहली फुर्सत में मेरी माँ को छोड़कर अपने घर वापस चला गया। तब मेरी माँ के होश उड़े थे। वो हामिला थी और इसका शौहर इसे तलाक देकर जा चुका था। अब इसके पास और कोई चारा नहीं बचा था कि वो वापस घर लौट जाती, मगर मेरे नाना नानी ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी माँ ने इनकी इज्जत पर बट्टा लगाया था। तब मेरी बड़ी खाला ने मेरे नाना नानी को मनाया और मिन्नत समाजत की कि एक बार छोटी बेटी की खता को माफ़ करके एक मौका दें। वो अपनी गलती सुधारना चाहती है और इसे यूं तन्हा मत करें। बड़ी बहन की मिन्नत समाजत पर नाना नानी ने मेरी माँ को घर तो रख लिया, मगर बच्चे की बात सुनकर इनके सर पर आसमान आ गिरा। वो तो सोच रहे थे कि कोई न कोई बहाना बनाकर खानदान वालों को मुतमईन कर लेंगे और लड़की की जल्द से जल्द शादी कर देंगे, मगर ये बच्चा इनकी राह में रुकावट बन रहा था। तब एक बार फिर मेरी खाला मैदान में उतरी और उन्होंने अपने शौहर से मशवरा किया और नाना नानी से कहा कि वो ये बच्चा गोद ले लेंगी और जब तक बच्चा नहीं हो जाता इनकी बहन इनके घर रहेगी। इसके बाद खामोशी से इसकी शादी कर दीजिएगा। जैसे तैसे मेरे नाना नानी ये बात मान गए। कुछ बेटी की बिखरी हालत ने भी इन्हें नरम दिल होने पर मजबूर कर दिया और कुछ अपनी इज्जत का भी मामला था, सो खामोश हो गए। यूं मेरी माँ मेरी खाला के घर रहने लगी। मेरी खाला का एक ही बेटा था जो कि 10 साल का था। खाला ने यही सोचा था कि बच्चे के सामने ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं करेंगे ताकि कल कलां को कोई मसला ना हो जाए। बच्चा था, ये बात किसी के सामने भी आगे खोल सकता था, जबकि ये बात किसी को भी बताने वाली नहीं थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और एक खामोश सी शाम को मेरी सगी माँ ने मुझे जन्म दिया और पैदा होते मेरी खाला ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया और पूरे ख़ानदान में यही बात फैला दी कि इनके यहाँ बेटी की वलादत हुई है। मेरी सगी माँ को खामोशी से नाना नानी के पास भेज दिया ताकि वो इसकी शादी करवा सके, मगर मेरी माँ अपने शौहर की बेवफाई से दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी और यूं लगता था जैसे मेरी पैदाइश का ही इंतज़ार कर रही हो। लिहाजा नानी के घर जाने के कुछ ही वक्त बाद मेरी माँ का इंतकाल हो गया और यूं ये राज राज ही रह गया कि मैं असल में किसकी बेटी थी। खाला खालू ने मुझे बहुत प्यार से पाला, सगे वालदेन से भी ज़्यादा मुझे प्यार दिया और कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। बस एक बात का ध्यान रखा कि जैसे ही मैं कुछ बड़ी हुई उन्होंने मुझे मेरी सगी माँ के बारे में बता दिया। अम्मी चाहती थी कि वो मुझे अपनी माँ भी याद रहे और दूसरी वजह ये भी थी कि 13 साल की लड़की हो जाने के बावजूद भी मैं अपने भाई के साथ वैसे ही लाड करती, इसकी गोद में बैठती थी और ये बात अब्बू को मायूब लगती थी। मैं जवान हो रही थी और इस तरह से फ्री होना अच्छी बात नहीं थी। वो मेरा सगा भाई नहीं था। मैं ये बात सुनकर कई दिन तक शौक में रही, मगर धीरे धीरे इस बात को कबूल कर लिया। मैं चाहती थी कि कोई तो ऐसा हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। खानदान में तो ये बात नहीं कर सकती थी क्योंकि अम्मी अब्बू ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं ये राज किसी को भी ना बताऊं, वरना मेरी मरहूम माँ बदनाम हो जाएगी। तब ये बात मैंने अपनी बचपन की 3 सहेलियों को बताई जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। ये बात जानकर कि ज़ुहैब मेरा सगा भाई नहीं है और मैं इस बात से परेशान हूँ, तो मेरा ध्यान बटाने के लिए उन्होंने मुझे एक नई राह पर लगा दिया। मुझे कहने लगी, परेशान क्यों होती हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इतना हैंडसम लड़का बैठे बिठाए तुम्हारे हाथ में आ गया। हम तो इसे देख देख कर ठंडी आहें भरती थी। इतना हसीन और खूबरू नौजवान न जाने किसकी किस्मत में आएगा। अब तुम्हारे हाथ में तो एक मौका है और वैसे भी तुम इनको दिलो जान से चाहती हो। हर वक्त तुम्हारी जुबान पर यही अल्फाज होते हैं कि तुम इनसे दूर नहीं रह सकती, ना तुम इसकी ज़िंदगी में किसी और लड़की को बर्दाश्त कर सकती हो। तो बस अल्लाह ने तुम्हें ये मौका दिया है, तुम इनको अपनी अदाओं में उलझाओ और इनकी दुल्हन बन जाओ। इस तरह तुम सारी ज़िंदगी के लिए इनके पास रह जाओगी और कभी कोई तुम्हें इनसे दूर नहीं कर सकेगा। वैसे भी तुम बहुत हसीन और कम उम्र हो, तुम्हारा ये कज़न तो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। इन बातों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया और मैं भी उल्टी राह पर चल पड़ी थी और अपनी सहेलियों के मशवरे पर ही
میں نے اتنا غلط کام کیا جس کا خمیازہ میرے ساتھ میرے والدین بھی بھگت رہے تھے۔ مجھے کئی روز لگے خود کو سنبھالتے ہوئے، مگر میرے والدین کی حالت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ زہیب ان کا اکلوتا بیٹا تھا جو میری وجہ سے ان سے دور ہوا تھا۔ تب میں نے اپنی فکر چھوڑ کر اپنے والدین کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ کیا تھا اگر ان کو سچ پتہ چل جاتا، وہ مجھے گھر سے نکال دیتے، یہی نا؟ تو نکال دیں، مجھ جیسی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ جنہوں نے مجھے اتنا پیار سے پالا، میں نے انہی کے گھر کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا۔ مجھے اب عقل آ گئی تھی اور مزید کوئی بے وقوفی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اپنے ماں باپ کو سب بتا دیا۔ میری بات سن کر انہیں شدید جھٹکا لگا تھا۔ دونوں نے نفرت سے مجھ سے منہ موڑ لیا، مگر میں ان سے گلہ نہیں کر سکی۔ میں تو اس سے زیادہ کی توقع کر رہی تھی، مگر یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی انہوں نے مجھے گھر سے نہیں نکالا تھا، البتہ مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں نے بھی اس کے بعد اپنے کمرے سے باہر قدم نہیں نکالا تھا۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں ان لوگوں کا سامنا کرتی۔ میں نے نمازوں میں دل لگایا، دن رات رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، دعائیں کرنے لگی۔ ایک بار زہیب گھر واپس آ جائے، میں خود ہی نانا نانی کی طرف چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی جب سے میرے نانا نانی بوڑھے ہوئے تھے، انہیں اپنی چھوٹی بیٹی کی بہت یاد آتی تھی، اور اس کی یاد میں وہ مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم میرے باپ نے زہیب کو کس طرح اور کہاں سے ڈھونڈا، بس اتنا ہی پتہ چلا کہ 15 دن کی تلاش کے بعد وہ زہیب کو گھر لے آئے تھے۔ میں نے ابھی تک زہیب کو نہیں دیکھا تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی میرے دل سے اس کی محبت نہیں گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اپنی ماں کی طرح میں بھی محبت کا روگ دل سے لگائے اس دنیا سے ہی چلی جاؤں گی۔ پھر میں نے پہلی فرصت میں اپنے نانا سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ مجھے آ کر لے جائیں، اور اس بار جب نانا مجھے لینے آئے تو کسی نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ وہ مزید میری وجہ سے اپنے بیٹے کو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے۔ میں دکھتے دل کے ساتھ نانا کے گھر آ گئی اور وہاں پر رہ کر اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کر دی۔ اب میں خاموشی سے یا تو اپنی پڑھائی کرتی یا پھر نانا نانی کی خدمت اور گھر کے کام کیے جاتی۔ اس کے علاوہ میں نے ساری دنیا سے تعلق ختم کر لیا تھا۔ امی ابو اور زہیب کی بہت یاد آتی تھی، مگر چاہ کر بھی ان سے رابطہ نہیں کر پائی تھی۔ 3 سال اسی طرح سے گزر گئے۔ میں 17 سال کی ہو چکی تھی جب ایک شام اچانک امی ابو اور زہیب ہمارے گھر آئے۔ ان کو اتنی اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ یہ ان کے بھی والدین کا گھر تھا اور وہ یہاں آ سکتے تھے۔ ان کے آنے پر میں نے دھیرے سے سلام کیا اور خاموشی سے اپنی کتابیں سمیٹ کر کمرے میں جانے لگی۔ تبھی امی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما اور بولی، بجائے اس کے کہ تم ہمیں مناتی، الٹا ہم سے ناراض ہو گئی اور پلٹ کر ہماری خبر تک نہیں لی۔ کیا بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں؟ ان کی بات پر پہلے تو میں حیران ہوئی، مگر پھر جیسے پھٹ پڑی اور ہچکیوں سے روتی ان کے سینے سے لگ گئی اور بولی، میں آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر شرمندگی اتنی تھی کہ معافی مانگنے کی ہمت بھی نہیں کر پائی تھی۔ میں آپ لوگوں کی مجرم ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کے گھر میں بے سکونی پیدا کی تھی۔ میری وجہ سے آپ کا بیٹا اتنا ذلیل ہو کر گھر سے گیا تھا، تبھی آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میری بات پر میری امی نے پیار سے میرا ماتھا چوما اور کہا کہ ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ ماننا تم سے غلطی بہت بڑی ہوئی ہے، مگر تم نادان تھی، اسی لیے تمہیں معاف کر دیا، چونکہ تم جانتی ہو کہ زہیب تمہارا بھائی نہیں ہے، اسی وجہ سے تمہارا دھیان اس طرف گیا۔ اس کے بعد امی ابو نے میرا رشتہ زہیب سے طے کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے زہیب کو منا لیا ہے اور اس کو بھی یہ حقیقت بتا دی ہے کہ میں اس کی سگی بہن نہیں ہوں، اور یہ بات جانتی تھی میں، اسی لیے اس کو پسند کر بیٹھی۔ ان کے اچانک فیصلے پر میں جہاں حیران ہوئی تھی، وہاں اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ اگر سارے فیصلے خود کرنے کی بجائے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دو تو اللہ وہی کرتا ہے جو تم چاہتے ہو، اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔
ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے۔